السلام علیکم دوستو، تو آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے رومانٹک ایج۔ اس سے پہلے میرے جو ہسٹری کے اوپر لیکچر ہیں وہ اینگلو سیکسن، ایج آف چیسر، ایج آف پوپ، ایج آف ڈرائیڈن وہ آلریڈی موجود ہیں۔ تو آج جو یہ لیکچر ہے یہ ہے رومانٹک ایج کے متعلق۔ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ رومانٹک ایج کے جو سارے ناولسٹ ہیں، اس کے پوئٹ ہیں، پروز رائٹر ہیں، ان سب کی جو بیسک انفارمیشن ہے، ان کی بایوگرافی، ان کا سٹائل، ان چیزوں کو ڈسکس کریں۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو رومانٹک ایج، دی ٹرم رومانٹک واز used in England for the first time in the 16th century to indicate the unreal and fanciful elements۔ اس کا مطلب ہے کہ جو رومانٹک ورڈ ہے یا جو رومانٹک ٹرم ہے یہ کس کو شو کر لی ہے؟ فینسیفل ایلیمنٹس یا انریل، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رومانٹک جو ہے وہ فینسیفل ہے، انریل ہے، اس میں ریالٹی نہیں تھی، آئیڈیالزم ہے۔ During the 18th century, it was used with a negative connotation to indicate something in contrast with reason, but linked with emotions۔ یعنی اس ایج میں جو زیادہ فوکس تھا وہ ایموشنز کے اوپر تھا، ریزنز کے اوپر نہیں تھا۔ اس ایج کو ہم ایج آف انلائٹنمنٹ بھی کہتے ہیں، اس ایج کو ہم ورڈزورتھ کی ایج بھی کہتے ہیں۔ تو رومانٹسزم واز دی آرٹسٹک، لٹریری، musical and intellectual movement that originated in Europe towards the end of 18th century and in most areas was at its peak in the approximate period from 1800 to 1890. It is also the spirit of liberty, equality, fraternity of the French Revolution۔ کون سی اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ایکویلٹی کی، فریٹرنیٹی کی اور لبرٹی کی۔ اینڈ اٹ از ٹائم آف ہوپ چینج۔ ان دس ایج سوسائٹی واز چینجنگ اینڈ بیکمنگ انڈسٹریل رادر دین ایگریکلچر۔ یعنی اس سے پہلے جو سوسائٹی تھی وہاں پہ زیادہ تر جو فوکس تھا وہ ایگریکلچر کے اوپر تھا، لیکن اس میں رومانٹک ایج میں جو زیادہ فوکس ہو گیا وہ انڈسٹری کے اوپر ہو گیا۔ ایز ٹاؤنز اینڈ سٹیز ڈیولپڈ، یعنی ٹاؤنز اور سٹیز جو تھے وہ ڈیولپ ہوئے، لوگ ولیج سے شہروں کی طرف، ٹاؤنز کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ دا نیو مڈل کلاس بیکیم پاورفل۔ اس سے پہلے جو تھے لوگ زیادہ تر وہ ہائی کلاس ہی پاورفل تھی، تو یہاں پہ اس ایج میں، اسپیسیفک ایج میں جب انڈسٹری آنا شروع ہوگی، لوگ شہروں کی طرف جانا شروع ہو گئے، تو ایک مڈل کلاس لوگ جو تھے وہ بھی اتھارٹی میں، پاور میں آنا شروع ہو گئے۔ رومانٹکس رائٹرز گیو امپورٹنس ٹو ایموشن اینڈ سیلف ایکسپیرئنس۔ کس کو امپورٹنس دے رہے ہیں؟ ایموشنز کو اور سیلف ایکسپیرئنس کو۔ رومانٹکس پوئٹری ریفلیکٹڈ پرسنل فیلنگز آف دی پوئٹ ایز اٹ از اسپونٹینیس اینڈ ناٹ دی مین ان ایکشن ان کمپوزیشن۔ نیچر واز دی سبجیکٹ آف پوئٹری، یعنی اس میں جو زیادہ تر فوکس تھا پوئٹری کا، جو سبجیکٹ تھا وہ نیچر تھا۔ مور امپورٹنس واز گیون ٹو کامن مین، کامن مین کو امپورٹنس دی گئی، ایون کہ کامن لینگویج کو امپورٹنس دی گئی۔ اس سے پہلے جو ایک ڈکشن تھی، جو لینگویج تھی پوئٹری کی، اس پہ بڑا فوکس تھا کہ وہ ایک بڑی اسپیسیفک لینگویج ہونی چاہیے، لیکن اس ایج میں کہا گیا کہ جو کامن مین کی لینگویج ہے اس کو ہی یوز کیا جائے پوئٹری میں بھی، تاکہ جو کامن پیپل ہیں وہ بھی پوئٹری کو آسانی سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ انگلش رومانٹسزم از بوتھ آ ریولٹ اینڈ ریوائول، یعنی یہ بیسیکلی ایک ریولٹ بھی ہے اور ریوائول بھی ہے۔ ریولٹ کس ہے؟ یعنی کلاسیسزم کے خلاف یہ ایک ریولٹ تھی، لوگ کلاسیسزم کو نہیں مان رہے تھے بلکہ اس کے اگینسٹ جا رہے تھے، اور ریوائول بھی ہے، یعنی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو رہی تھیں۔ اٹ از اے ریولٹ اگینسٹ 18th century traditions and conventions. It is a revival of medievalism and masters of poetry. Imagination, emotion and freedom are certainly the focal points of the
رومانٹیسزم، یعنی امیجنیشن، یہ چیز ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ امیجنیشن، ایموشنز اور فریڈم، یہ چیزیں جو ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ سمجھی گئیں اس میں اس میں رومانٹک ایج میں. رومانٹیسزم از کریکٹرائزڈ بائی 5 آئیز. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ آپ اس کو 5 آئیز کے ذریعے ایکسپلین کر سکتے ہیں، ڈسکرائب کر سکتے ہیں. 5 آئیز کون کون سی ہیں؟ فرسٹ ون امیجنیشن، آئیڈیلزم، انٹیوشن، انسپریشن، انڈیویجویلٹی. تو یہ سارے فوکس چیزیں تھیں، یہ مین پوائنٹ تھے جو کہ اس پوری ایج کو کریکٹرائز کر رہے ہیں، کیٹیگرائز کر رہے ہیں، انڈیکیٹ کر رہے ہیں. دی رومانٹک پیریڈ ان انگلش لٹریچر از کلیئرلی ڈویزیبل انٹو 2 جنریشنز آف پوئٹس. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو میجر پوئٹس تھے وہ ان کو 2 گروپس میں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے. ایک کون سے تھے؟ پوئٹس آف فرسٹ جنریشن، ان میں ورڈزورتھ، کالریج اور سو تھے. یہ کون سے ہیں؟ فرسٹ جنریشن میں. اور سیکنڈ جنریشن میں جو پوئٹس آتے ہیں وہ بائرن، شیلے، کیٹس. یہ جو 2 میجر گروپس تھے اس پوری ایج میں، رومانٹک ایج میں. دی رومانٹک ایج از مارکڈ بائی دی 3 امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس. تو اس میں جو 3 موسٹ امپورٹنٹ ہسٹوریکل ایونٹس تھے وہ یہ 3 تھے: امریکن ریولٹ، فرینچ ریولوشن، نیپولینک وار. Imagination became the source of knowledge and romantic poets escaped from reality and looked for something new. The romantic poets recognized the great modification occurred after the Industrial Revolution. They realized their inadequacy in representing the society to which they belong, and so they become aware of man's unhappiness. The romantic movement in Britain started with publication of lyrical ballads by Wordsworth and Coleridge. تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ جو رومانٹک ایج ہے یہ بیسیکلی جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ بیسیکلی 1798 کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہ 1798 میں ورڈزورتھ اور کالریج نے مل کے کولیبوریشن سے ایک بک پبلش کی تھی جس کا نام تھا لیریکل بیلڈ. اور جو لیریکل بیلڈز سٹارٹس فرام کالریج دی رائم آف اینشینٹ مرائنر. تو یہ جو ان کی بک تھی اس کی جو پہلی پوئم تھی وہ رائم آف اینشینٹ مرائنر تھی اور وہ تھی کالریج کی. اور اس کی جو لاسٹ پوئم تھی وہ تھی ٹنٹرن ایبے، وہ کس کی تھی؟ ورڈزورتھ کی. یعنی اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کالریج کی پوئم سے ہو رہا ہے اور اس کا جو اینڈنگ جو ہے وہ ورڈزورتھ کے پوئم سے ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس لیریکل بیلڈز کے اندر ٹوٹل 23 پوئمز تھیں جس میں سے 4 جو تھی وہ کالریج کی تھی اور باقی جو 19 پوئمز جو تھیں وہ ورڈزورتھ کی تھی. تو اس میں میجر جو پوئٹ سمجھا جاتا ہے، اگر ہم جائیں تو سب سے زیادہ جس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں، یاد کیا جاتا ہے، وہ ورڈزورتھ ہے. تو ورڈزورتھ کی تھوڑی سی بایوگرافی ہم دیکھ لیتے ہیں. William Wordsworth was born in the English Lake District in 1770 and he was educated in Cambridge. یعنی ورڈزورتھ جو ہے وہ لیک ڈسٹرکٹ میں رہتے تھے اور کیمبرج سے گریجویٹ ہیں. In 1790 he went on a walking tour of France and the Alps where he had been influenced by the ideas of French Revolution. The development of the revolution and the war between France and England brought him to the edge of a nervous breakdown. In 1795, he went to live with his sister, his most faithful friend. کہتے ہیں کہ اس کی جو سب سے زیادہ faithful friend تھی وہ اس کی اپنی سسٹر ہی تھی. Then he moved to Somerset to be near to Samuel Taylor Coleridge. The development of their friendship brought them to write a collection of poems called lyrical ballads. تو اس کا ذکر آ چکا ہے کہ lyrical ballads جو ہے وہ ان دونوں نے مل کے پبلش کی تھی. ورڈزورتھ اس کے بعد یعنی سب سے پہلے اس کی جو تھی وہ 1798 میں پبلش ہوئی اور اس کے بعد اگلا ایڈیشن جو ہے وہ 1800 میں پبلش کیا گیا. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے پریلیوڈ. تو یہ پریلیوڈ جو ہے یہ ولیم ورڈزورتھ کی آٹو بایوگرافیکل پوئم ہے اور یہ لانگ پوئم ہے، یعنی اس کی ساری پوئمز میں سے لانگیسٹ پوئم ہے اور اس میں
آٹو بایوگرافیکل یعنی ورڈز نے اپنی جو آٹو بایوگرافی ہے وہ ڈسکرائب کی ہے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کی 14 بکس ہیں, یعنی کافی لینتھی بک ہے. His reputation grew in 1843. He was made poet laureate. He died in 1850. 1850 میں ڈیتھ ہوئی. He is known as poet of nature. یعنی ورڈز جو ہے اس کو ہم پوئٹ آف نیچر کہتے ہیں, ورشپر آف نیچر بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس نے زیادہ تر اس کی جو ساری موسٹلی پوئٹری ہے وہ نیچر کے گرد گھوم رہی ہے. اس نے نیچر کو ہی ڈپکٹ کیا ہے. اس کی وہ جو پوئٹری ہے وہ شو کرتی ہے, بتاتی ہے کہ اس کی نیچر کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی, بڑی فیلنگس تھیں. ڈیو ٹو ہز پوئٹری اباؤٹ نیچر, یعنی اسی وجہ سے اس کو پوئٹ آف نیچر کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایس ٹی کالرج. سیموئل ٹیلر کالرج واز بورن ان ڈیونشائر in 1772. He was sent first to Christ Hospital School and then to Cambridge. تو ورڈزورتھ جو ہے وہ کالرج جو ہے اس کو سب سے پہلے کرائسٹ ہاسپٹل اسکول میں بھیجا گیا, اس کے بعد کیمبرج میں گئے. کیمبرج میں جا کے انہوں نے ڈگری نہیں لی, تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ کیمبرج میں اسٹڈی کرتے رہے لیکن ڈگری نہ لے سکے. He was influenced by French revolutionary ideals. But after the disillusionment, he had the poet Southey plan to establish a utopian community in Pennsylvania under the name of Pentocracy. But the project came to nothing. یہ جو پینٹوکریسی والا پروجیکٹ تھا یہ اس کا اور سوتھے کا تھا, لیکن یہ جو ہے یہ پراپر اس کے اوپر ورک نہ کر سکے اور فوراً ہی انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. In 1797, he met William Wordsworth and he settled in Somerset. In these years, he wrote The Rime of Ancient Mariner, first poem of the lyrical ballads. اس کے بعد کرسٹبل بھی اس کی انفنشڈ رہ گئی, کمپلیٹ نہیں کی. کبلا خان اس کی بہت ہی پاپولر پوئم, وہ بھی انفنشڈ تھی, وہ بھی کمپلیٹ نہیں تھی. In 1799, he moved to the Lake District and then he spent a period of solitude in Malta. In 1817, he settled in London where he produced Biographia Literaria. اس کا بہت ہی امپورٹنٹ اور فیمس ورک تو اس نے 1817 میں لکھا. He died in 1834. تو کالرج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک فلاسفی تھی, اس نے ڈویژن دی تھی, پرائمری امیجنیشن اور سیکنڈری امیجنیشن. ایوری باڈی یوز اٹ انکانشیسلی اینڈ از کنیکٹیڈ ود ہیومن پرسیپشن. تو یہاں پہ پرائمری امیجنیشن میں وہ کہتا ہے انکانشیسلی, اینڈ سیکنڈری امیجنیشن اٹ از والنٹیئر اینڈ یوز کانشیسلی. With that, men perceive the world around them and have the faculty to use the data of reality to build new worlds. کالرج جو تھا اس کا ورڈزورتھ والا سین نہیں تھا, جیسے ورڈزورتھ نیچر کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا تو کالرج ایسا نہیں سمجھتا تھا. کالرج didn't view nature as a moral guide or source of consolation and happiness. یہ ساری جو چیز تھی یہ ورڈزورتھ کے لیے تھی, لیکن کالرج کے لیے ایسا نہیں تھا. He saw nature and the material world as the reflection of perfect world of ideas. تو یہ کیا کہتا ہے کہ نیچر اینڈ میٹیریل ورلڈ کیا ہے, ریفلیکشن آف آئیڈیاز ہے. In his poems, Coleridge used archaic language, alliteration, repetition and onomatopoeias. He died due to heart and lungs problem. نیکسٹ ایک اور امپورٹنٹ کیٹیگری جو اس میں کی جاتی ہے لیک پوئٹس. ورڈزورتھ, کالرج اینڈ سوتھے آر کالڈ لیک پوئٹس. ورڈزورتھ, کالرج اور سوتھے کو لیک پوئٹس کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کی جو ریزیڈنس تھی یہ زیادہ تر ٹائم جو تھے وہاں پہ لیک ڈسٹرکٹس میں رہے. دے لیوڈ ان دی ڈسٹرکٹس آف دی گریٹ لیک ان دی نارتھ ویسٹ آف انگلینڈ. اس وجہ سے ان کو لیک پوئٹس کہا جاتا ہے. تو ان کے نام بھی یاد رکھنے کون کون سے ہیں, ورڈزورتھ, کالرج اینڈ سوتھے. اس کے بعد رابرٹ سوتھے کی ہم بات کرتے ہیں. رابرٹ سوتھے برسٹل میں پیدا ہوئے, انگلینڈ کے اندر. اس کے بعد انگلش پوئٹ اینڈ رائٹر آف miscellaneous prose who is chiefly remembered for his association with Samuel
Taylor Coleridge and William Wordsworth, both of whom were leaders of the early Romantic movement. The son of a linen draper, South spent much of his childhood at Bath in the care of his aunt Elizabeth Taylor. Educated at Westminster School and Balliol College, Oxford, Southey expressed his ardent sympathy for the French Revolution in the long poem Joan of Arc. تو اس کی جون آف آرک بہت پاپولر ورک تھا. He first met Coleridge, who shared his views in 1794, and together they wrote a verse drama, The Fall of Robespierre. After leaving Oxford without a degree, تو ان کا بھی وہ سیم سین کالریج والا تھا. انہوں نے بھی آکسفورڈ میں اسٹڈی کیے لیکن ان کو بھی وہاں سے ڈگری نہیں ملی. Southey planned to carry out Coleridge project. یہ وہی بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ ان کا وہ پینٹیکریسی والا پروجیکٹ تھا, اس پہ انہوں نے کام کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خود ہی اس سے فیڈ اپ ہو گئے اور اس کو ٹیمپریری بنیادوں پہ لیا اور اس کو چھوڑ کے چلے گئے. تو کہتے ہیں 1795 ہی سیکریٹلی میریڈ ایڈتھ فریکر. تو اس کی شادی جو تھی وہ سیکریٹلی تھی ایڈتھ فریکر کے ساتھ. whose sister Sarah Coleridge was soon to marry. یعنی اس کی سسٹر جو تھی اس کی شادی کالریج کے ساتھ ہوئی تھی. That same year he went to Portugal with his uncle, who was the British chaplain in Lisbon. While in Portugal, he wrote the letters published as letters written during a short residence in Spain and Portugal. Studied the literature of those two countries. یعنی یہاں جن کنٹریز میں رہا وہاں کا اس نے لٹریچر کو غور سے پڑھا اور اس کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ ہوا یا ریئلائز ہوا کہ thank God he was an Englishman. So began the change from revolutionary to Tory. Southey کے 7 بچے تھے. The Southey had 7 children of his own, and after Coleridge left his family for Malta, the whole household was economically dependent on Southey. یعنی یہ ڈیفینیٹلی جب کالریج موو کر گیا تو وہاں پہ اس کے جو بچے تھے وہ بھی اکانومیکلی سعودی پہ ہی ڈپینڈ کر رہے تھے. He was forced to produce unremittingly poetry, criticism, history, biography, journalism, translation, and editions of earlier writers. In 1813, Southey was appointed poet laureate through the influence of Sir Walter Scott. In 1813 میں اس کو poet laureate اپوائنٹ کیا گیا. In his introduction to A Vision of Judgment, Southey continued the quarrel for denouncing Byron as belonging to a satanic school of poetry, and Byron replied Southey's own poem under the title A Vision of Judgment. یعنی ان دونوں کی آپس میں کلیش چلتی رہی. Southey last year were clouded by his wife's insanity, by family quarrels resulting from his second marriage after her death, 1837, and by his own failing mental and physical health. تو اس کی جو لاسٹ ایج تھی وہاں پہ جا کے اس کی جو اپنی کنڈیشن تھی وہ بھی مینٹل ہیلتھ بھی اس کی نہیں ٹھیک تھی اور فزیکل ہیلتھ بھی نہیں ٹھیک تھی. تو جتنے لوگوں کے ساتھ یہ وہاں پہ رہ رہا تھا تو مینٹلی بھی اپسیٹ اور فزیکلی اپسیٹ ہونا اس کا بنتا تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیکنڈ جنریشن سے, یعنی سیکنڈ جو رومانٹکس ہیں یا ینگر رومانٹکس ہیں ان میں سے پی بی شیلے. شیلے واز بورن ان 1792 بائی a wealthy family. In 1810 he was expelled from Oxford University. تو وہاں پہ اس کو ایکسپل کر دیا گیا آکسفورڈ یونیورسٹی سے. کیوں ایکسپیل کیا گیا؟ بیکاز آف ہز پمفلٹ دی نیسیسٹی آف ایتھیزم. اس نے ایک ایتھیزم کے اوپر پمفلٹ پبلش کیا جس کی بنا پر اس کو وہاں سے کک آؤٹ کر دیا گیا. ایٹ دی ایج آف 19 ہی گاٹ میری اینڈ ہی مووڈ ٹو آئرلینڈ. ہی واز اے فری اسپرٹ
ریفیوز سوشل کنونشنس. تو یہ بیسیکلی جو تھا ریولوشنری تھا, تو یہ وہاں پہ جو کنونشنز تھے ان کو نہیں مانتا تھا. اینڈ ٹائزنی اینڈ ہی بلیوڈ ان بیٹر فیوچر. یہ وہاں کی جو ٹوٹل رولس اینڈ ریگولیشنز تھے, کنونشنز تھے, ٹائزنی تھی, چاہے وہ ریلیجیس تھی, گورنمنٹ لیول پہ تھی, یہ ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا. ہی ڈائیڈ ان اٹلی ان 1842. ہیز بیسٹ ورکس آر, یہ اس کے نیچے ورکس دیے گئے ہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ینگر جنریشن پوئٹس تھے, ان کی بیڈ لک یہ ہے کہ یہ تینوں کے تینوں ینگ ایج میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان تینوں کی ڈیتھ انگلینڈ میں نہیں ہوئی, بلکہ انگلینڈ سے تینوں کی ڈیتھ جو ہے وہ کسی دوسری کنٹری میں ہوئی. جیسے کہ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں پی بی شیلے, اس کی جو ڈیتھ ہے وہ اٹلی میں ہوئی. اس کے جو پاپولر ورکس ہیں ان میں اور ٹو دا ویسٹ وینڈ, ٹو اے اسکائی لارک, پرومیتھیس, انباؤنڈ, ایڈونائس, a defense of poetry. The main themes of Shelley poetry are freedom and love. چونکہ یہ ریولوشنری تھا اس لیے اس کا جو میجر تھیم ہے وہ فریڈم ہی بنتا تھا, اور لو اس کا تھیم تھا. They are the solution to the evils of society. The poetry is the expression of imagination and it is able to change the material world, unable to change. یعنی وہ کہتا ہے کہ پوئٹری جو ہے وہ بیسیکلی اس میں ایک ایبلٹی ہے کہ وہ مٹیریل ورلڈ کو چینج کر سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے شیلے ان ہز پوئٹری یوز اے وائڈ رینج آف اسٹائلز بٹ ہی از ریممبرڈ فار ہز شارٹ لیرک پوئمز. اس کی شارٹ لیرک پوئمز جو ہیں وہ زیادہ پاپولر ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جان کیٹس. انگلش رومانٹک پوئٹ جان کیٹس واز بورن ان اکتوبر 31, 1795 in London, the oldest of 4 children. He lost both his parents at young age. اس کے both جو پیرنٹس تھے وہ اس کی ینگ ایج میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. His mother died of tuberculosis 6 years later. یعنی جب یہ 8 سال کا تھا تو کیٹس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کے 6 سال بعد اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی. جبکہ کیٹس 15 ایئرز کا تھا, اس کا جو گارڈین تھا ایبے, اس نے کیا کیا, اس کو وہاں سے اسکول سے نکال دیا گیا, اور اسکول سے نکال کے اس کو کام پہ لگا دیا. تو یہ وہاں پہ ایک سرجن کے ساتھ کام کرتا رہا. تو اس کا ایک بعد میں اس کی کافی ٹریننگ ہوگی, جب یہ اس قابل ہو گیا کہ یہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کر سکے, تو اس کو یہ فیلڈ, یہ شعبہ پسند نہیں آیا. اس کو ایک پوئٹ بننا پسند تھا, اس لیے اس نے یہ والا جو پروفیشن تھا اس کو کنٹینیو نہیں رکھا. یعنی یہ بیسیکلی اگر پوچھا جائے کہ اس کا جو پروفیشن ہے وہ کیا ہے, تو اس کا بیسیکلی پروفیشن جو تھا وہ میڈیسن تھا کیٹس کا. لیکن اس نے اس کو گڈ بائی کہہ دیا اور کبھی پریکٹس نہیں کی, اور یہ پوئٹری کی طرف آ گیا. تو کیٹس جو ہے وہ وہاں پہ اس کی ملاقات ہوئی لی ہنٹ سے, جو کہ ایک ایڈیٹر تھا. اس نے اس کی سانٹس کو پبلش کیا. آن فرسٹ لوکنگ انٹو چیپمینز ہومر اینڈ او سالیٹیوڈ. ان کی وجہ سے وہاں پہ کیٹس کو پاپولیرٹی ملنا شروع ہوگی. جب اس کو پاپولیرٹی ملنا شروع ہوگی تو اس کے بعد اس نے اسی اپنی پوئٹری کو آگے بڑھانا آہستہ آہستہ اسٹارٹ کر دیا. تو یہ بیسیکلی جو کیٹس تھا یہ ایک پور فیملی سے بلانگ کرتا تھا. اس کے حالات جیسے وہ لارڈ بائرن تھا تو وہ ویسے ہی لارڈ تھا, اور شیلے جو تھا وہ بھی اپر کلاس سے تھا, وہ بھی ایرسٹوکریٹ تھا. اور یہ کیٹس جو تھا یہ بیسیکلی پور فیملی سے بلانگ کرتا تھا. دوسرا اس کا ایک یہ بھی پرابلم تھا کہ اس کے پیرنٹس کی بھی ارلی ایج میں ڈیتھ ہو گئی. بعد میں اس کو خود بھی ٹیوبرکلوسس کا پرابلم سٹارٹ ہو گیا, اور بعد میں ایک اور جو پرابلم جس نے ان سارے پرابلمس کو اکٹھا کر دیا وہ تھا اس کو جس لڑکی سے محبت ہوئی وہ بھی اس کے ساتھ شادی نہ کر سکی. پوئمز بائی جان کیٹس, یہ اس کی فرسٹ پوئمز تھی جو پبلش ہوئی 1817 میں. شیلے جو تھا وہ بیسیکلی کیٹس کو بہت پسند کرتا تھا. اس نے اس کو ایڈوائز کیا, مشورہ دیا کہ آپ مزید کچھ پوئٹری جو ہے وہ اس ٹائپ کی پبلش کریں, لیکن اس نے شیلے کی یہ بات نہیں مانی. کیونکہ کہتے ہیں شیلے جو ہے وہ کیٹس کو بہت پسند کرتا تھا, لیکن کیٹس شیلے کو پسند نہیں کرتا تھا.
اس کے بعد کہتے ہیں کیٹس spent the summer of 1818 on a walking tour in northern England and Scotland, returning home to care of his brother Tom and who suffered from tuberculosis. While nursing his brother, Keats met and fell in love with a woman named Fanny Brawne. تو یہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا، لیکن اس سے بھی یہ اپنی محبت کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا اور اس کی شادی اس سے نہ ہو سکی۔ کیٹس کو پیور پوئٹ بھی کہا جاتا ہے، کیٹ کو سینشوس پوئٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی جو زیادہ تر میجر فیمس پوئمز ہیں ان میں ہے ہائپرین۔ جو ہائپرین ہے یہ بیسیکلی کیٹس کے اوپر ملٹن کا انفلوئنس شو کرتی ہے کہ ملٹن جو تھا وہ کیٹس جو تھا وہ ملٹن سے انسپائر تھا۔ نیکسٹ اس کی پوئم ہے سلیپ اینڈ پوئٹری۔ اس کے بعد اوڈ آن اے گریشین ارن، جو کہ بہت ہی پاپولر ہے انگلش لٹریچر میں، اور اس کی زیادہ تر جو پاپولیرٹی ہے وہ جسٹ اس لائن کی وجہ سے، جو اس کی سٹارٹنگ لائن ہے، بیوٹی از ٹروتھ اینڈ ٹروتھ بیوٹی دیٹ از آل۔ اس لائن کی وجہ سے یہ اوڈ آن اے گریشین ارن بہت پاپولر ہے۔ نیکسٹ اس کی ہے اوڈ آن میلنکلی، اوڈ ٹو اے نائٹنگیل، اوڈ ٹو آٹم، انڈیمین۔ یہ جو انڈیمین ہے اس میں انفلوئنس شو ہو رہا ہے اسپینسر کا، کہ اس کے اوپر اسپینسر کا بھی انفلوئنس، یعنی یہ ملٹن سے بھی انسپائر تھا اور اسپینسر سے بھی انسپائر تھا۔ تو ایک اور یہ جو انڈیمین ہے اس کی جو اینڈنگ لائنز ہیں ان میں سے ایک ہے آ تھنگ آف بیوٹی از اے جائے فار ایور۔ تو یہ بھی بہت پاپولر کوٹ ہے کیٹس کی۔ ہی کنٹینیوڈ کرسپونڈنس ود فینی براؤن اینڈ وین ہی کوڈ نو لانگر۔ تو یہ اس کی میں یہی ہے کہ اس کے ساتھ بھی اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی، اور اس کی 1821 میں ڈیتھ ہو گئی کیٹس کی بھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لارڈ بائرن۔ لارڈ بائرن جو ہے اس کی اگر ہم بات کریں، اس کے جو پاپولر ورکس ہیں ان میں ہے چائلڈ ہیرلڈز پلگریمیج۔ چائلڈ ہیرلڈ پلگریمیج بیسیکلی وہ ورک تھا جس نے بائرن کو پاپولیرٹی دی، اس کو فیم دی۔ ہی ہمسیلف سیڈ، اس نے خود کہا تھا جارج گارڈن بائرن نے کہ آئی ووک ون مارننگ اینڈ فاؤنڈ مائی سیلف فیمس۔ تو اس کو فیمس کرانے والا اس کا ورک چائلڈ ہیرلڈ پلگریمیج تھا۔ اس کے علاوہ اس کا جو زیادہ پاپولر ورک ہے انگلش بارڈز اینڈ اسکاٹش ریویورز، یہ بیسیکلی اس کی سٹائریکل ورک ہے۔ اس کے بارے میں بائرن جو ہے یہ ایک ایسا بندہ تھا جو اپنی ایج میں، یعنی وہاں پہ اپنی لائف میں ہی بہت زیادہ پاپولر ہوا۔ کوئی دوسرا رائٹر اتنا پاپولر نہیں تھا جتنا یہ خود پاپولر ہوا۔ بائرن میرڈ اینیس بیلا، اس کی جو شادی ہوئی اینیس بیلا مل بینک سے، اور 1 سال بعد وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی، اور ان کی جو بیٹی تھی اس کو بھی ساتھ لے کر گئی۔ بیٹی کا نام تھا اگسٹا ایڈا بائرن۔ اگسٹا ایڈا بائرن ان کی بیٹی تھی، اس کو بھی اس کی بیگم ساتھ ہی لے گئی۔ اس سے کیا ہوا، ان کی سیپریشن کی وجہ سے جو وہاں کی ٹوٹل سوسائٹی جو اس کو بہت پریز کرتی تھی، اس کی بہت ورشپ کرتی تھی، اس کو بہت پاپولر تھا، اس کی ایک فیم تھی، وہ سارے کے سارے اس کے خلاف ہو گئے اس سیپریشن کی وجہ سے، اور وہ اس کو کرٹیسائز کرنے لگ گئے۔ اس کے اوپر اتنا کرٹیسزم ہوا کہ یہ وہاں سے چھوڑ پر جانے پہ مجبور ہو گیا، اور اس نے وہاں سے مائگریٹ کرنا بہتر سمجھا، اور اس نے لنڈن کو چھوڑ دیا۔ اس کی جو زیادہ تر پاپولر ورکس ہیں ان میں جو سٹائریکل ورکس ہیں وہ ہے بیپو، ڈان جوان، انگلش بارڈز اینڈ اسکاٹش ریویورز، دی وین آف ججمنٹ، اور اس کے پلیز میں جو زیادہ پاپولر ہیں وہ ہے سارڈانا پلس میرینو فیلیری۔ نیکسٹ اس کے پلے ہیں دی ٹو فسکیری، ورنر، مینفریڈ اور کین۔ Byron had lived in various parts of Italy from his arrival in that country in 1816. In July 2013, he left Italy for Greece to help the Greeks in their struggle. تو اس نے کہا جاتا ہے گریکس کو ہیلپ کیا، سپورٹ کیا
اپنے آپ کو فری کرنے میں، ان کی فریڈم میں اس نے ساتھ دیا، اور ایٹ دی اینڈ گریس میں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس ایج کے جو پروز رائٹر ہیں، جو پاپولر پروز رائٹرز کی بات کریں تو وہ صرف اور صرف 3 ہیں، لیم، ہیزلٹ اینڈ ڈی کوئنسی۔ یہ پروز رائٹر زیادہ پاپولر ہیں اس ایج کے۔ اگر ہم چارلز لیم کی بات کریں تو چارلز لیم کے جو زیادہ پاپولر ورکس ہیں ان میں ہے ایسیز آف ایلیا، جو کہ 1828 میں پبلش ہوا، اور اس کا دوسرا جو پاپولر ورک ہے وہ ہے لاسٹ ایسیز، جو کہ 1833 میں پبلش ہوا۔ تو نیکسٹ اگر ہم بات کریں ہیزلٹ کی، جو ہیزلٹ تھا وہ اس کے لیم کے اپوزٹ تھا۔ اس کا جو زیادہ پاپولر ورک ہے اس میں ہے اسپرٹ آف دی ایج۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے تھامس ڈی کوئنسی۔ تھامس ڈی کوئنسی کے پاپولر ورکس میں کنفیشنز آف این انگلش اوپیم ایٹر اینڈ دی کیررز، جون آف آرک۔ اس ایج کے ناولسٹ کی بات کی جائے تو ان میں زیادہ تر جو پاپولر ناولسٹ ہیں وہ ہے جین آسٹن اینڈ والٹر اسکاٹ۔ لیکن جین آسٹن اور والٹر اسکاٹ سے ان سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے ناول کو تقویت دی، ناول کے اوپر کام کیا۔ ان میں جو لوگ تھے وہ ان کو ہم مائنر ناولسٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے ناولز آف ٹیرر یا گوتھک ناول ان کے اوپر کام کیا۔ تو ان کا جو سٹارٹنگ تھا، جس نے سٹارٹ کیا، یہ وہ تھا ہوریس والپول۔ ہوریس والپول نے بیسیکلی گوتھک ناولز یا ٹیرر ناولز کو سٹارٹ کیا، اور اس کا جو فرسٹ ون تھا وہ تھا دی کیسل آف اورینٹو۔ اس سے گوتھک ناول یا ٹیرر ناولز کی ابتدا ہوئی۔ گوتھک ناولز میں جو سب سے زیادہ پاپولر نیم سمجھا جاتا ہے وہ ہے مسز این ریڈ کلف۔ مسز ریڈ این کلف جو ہے وہ رومانٹک ایج کی گوتھک ناولز میں زیادہ پاپولر ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ فرینکسٹن جو ناول ہے یہ بھی بہت پاپولر ہے۔ یہ لکھا تھا مسز شیلے نے۔ وہی جو پی بی شیلے ہے اس کی جو بیوی تھی مسز شیلے، اس نے یہ فرینکسٹن لکھا تھا۔ نیکسٹ اس ایج کا جو میجر رائٹر تھا وہ ہے جین آسٹن۔ جین آسٹن نے 6 ناولز لکھے۔ جین آسٹن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ گھر میں گزارا۔ یہ بیسیکلی ایک غریب لڑکی تھی، غریب خاندان سے تھی، تو یہ زیادہ تر سٹیز کو یا سٹی لائف کو یا ٹاؤنز کو یا آس پاس کی پاپولر جگہوں کو اس نے نہیں دیکھا ہوا تھا۔ اس کا زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ گھر میں گزرا، تو اس لیے اس کے جو ناولز کے میجر کریکٹرز ہیں وہ بھی رسٹک ہیں، وہ بھی ولیج لائف کو ڈپکٹ کر رہے ہیں، ڈومیسٹک لائف کو اس نے شو کیا، کیونکہ اس کا اتنا زیادہ باہر کا ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اس نے گھر سے اتنا زیادہ باہر نکلی نہیں تھی، اس کی وجہ سے اس کو ایکسپیرینس بھی نہیں تھا۔ اس کے ٹوٹل جو ہیں وہ 6 ناولز ہیں۔ اس کے ٹوٹل 6 ناولز میں سے کون سا ہے؟ پرائڈ اینڈ پریجوڈس، جو کہ بہت زیادہ پاپولر ہے اور یہ اس کا فرسٹ ورک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سینس اینڈ سینسیبلٹی، ایما، مینسفیلڈ پارک، نارتھینگر ایبے، پرسویشن۔ تو یہ اس کے ٹوٹل ورک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سر والٹر اسکاٹ۔ سر والٹر اسکاٹ جو ہے وہ اس سے جین آسٹن سے اپوزٹ ہے، مختلف ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا جو زیادہ تر شیولرک تھا، ایکسائٹنگ تھا، رومانٹک اور ایڈونچرس لائف کے بارے میں اس نے لکھا۔ یہ چونکہ سٹی لائف سے تھا، اس نے زیادہ تر جو ہے وہ سٹی لائف سے لکھا۔ اس کے جو زیادہ پاپولر ورکس ہیں ان میں ہے یہ ایک پوری لسٹ جو ہمارے پاس ہے: دی اینٹیکویری، اولڈ مورٹیلٹی، کینلورتھ، دی ٹیلسمین، دی موناسٹری، دی ہارٹ آف میڈلتھین۔ تو یہ اس کے زیادہ تر پاپولر ورکس تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا کمپلیٹ لیکچر رومانٹک ایج کے بارے میں۔ تو آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔